الحمدللہ رمضان المبارک کا بڑا عظیم یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمایا، جس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا یعنی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آج ایک بہت اہم چیز پر ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ ہمارا ذہن وہاں تک پہنچے اور ہمارے اپنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ اس مہینے کو ہمیں کس انداز میں گزارنا ہے اور اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں اپنے دامن میں کس انداز میں سمیٹنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آخری عشرے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں، بلکہ خود قرآن عظیم کے اندر فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اللہ نے اس آخری عشرے میں ایک رات، ایک عظیم رات ہمارے اور آپ کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر۔ اور اس رات کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب۔ غور کیجئے، ایک رات آخری عشرے میں، اور اتنی عظیم رات کہ جس رات کو تلاش کرنے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، اور حضور نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، ایک مزاج دیا، ایک ذہن دیا کہ ان راتوں کو تلاش کرو، ان طاق راتوں میں ایک رات کو تلاش کرو، وہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس وقت قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آخری عشرے کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ دونوں چیزوں کو، قرآنی آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ موجودہ دور میں اس آخری عشرے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہماری زندگی اس آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیسی گزرتی ہے؟ ہماری پریشانیاں دور کیوں نہیں ہوتیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کی مصیبتیں دور کیوں نہیں ہوتیں؟ آپ کے گھر میں جو مصائب و آلام ہیں وہ آپ سے دور کیوں نہیں ہوتے؟ کاروبار دن بدن آپ کا خراب کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے آپ کے گھر سے رونق ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئیں؟ آپ کی زندگی میں ہر قدم پر دشواریاں، مصیبت اور ذلت کا سامنا ہے؟ بات دراصل ایسی ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کان دھرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ علماء کی زبان سے سنتے ہیں، تقریروں میں، محفلوں میں، جلسوں میں، مسجدوں میں، بیانات میں، رمضان المبارک کی فضیلت میں سب کچھ سنتے ہیں۔ آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، اعتکاف کے یہ 10 دن بڑے عظیم ہوتے ہیں، ان میں اللہ نے ایک عظیم رات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، جس میں ایک رات کا ثواب عبادت کا باضابطہ جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ تمام تر چیزیں آج ہمارے جو ہے معاشرے میں ہر ایمان والے کے علم میں ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ کون سی ایسی چیزیں جو ہمارے علماء بیان نہیں کرتے ہیں؟ ایسی کون سی بات ہے آخری عشرے کے حوالے سے جو ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اس کے باوجود آئیے اب ہم تجزیہ کریں، ان آخری 10 دنوں میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ افسوس، جن راتوں میں ہمیں اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، جن راتوں میں ہمیں مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا، جن راتوں میں ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، جن راتوں میں ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا، جن راتوں میں ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا، جن راتوں میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، جن راتوں میں ہمیں ذکر کی محفلیں کرنی چاہیے تھیں، جن راتوں میں ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دعا کرنی چاہیے تھی، ان راتوں میں کہاں ہوتے ہیں ہم؟ عید کی خریداری میں رات کے 2 بجے تک ہماری مائیں، ہماری بہنیں
ہمارے بھائی کہاں ہوتے ہیں رات کے 2 بجے 3 بجے تک عید کی خریداری کے نام پر، دن میں بھی بازار میں، نماز کے وقت بھی بازار میں، تراویح کے وقت بھی بازار میں، تراویح کے بعد پوری طاق رات گزر جاتی ہے اور لوگ صرف عید کی خریداری کے نام پر رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک بازاروں میں ہوتے ہیں، جس وقت انہیں اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے۔ یہ مقدر بہتر بنانے کی رات ہے، یہ مصیبتوں سے نجات پانے کی رات ہے، یہ رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رب نے ان مبارک راتوں میں اپنے بندوں کو بلایا ہے دینے کے لیے، نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، خالی جھولیاں بھرنے کے لیے، بے اولادوں کو اولاد دینے کے لیے۔ ان مبارک راتوں میں ہمیں رب نے بلایا ہے اپنی بارگاہ میں، وعدہ کیا ہے اس نے کہ وہ عطا فرمائے گا، محروم نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کہ ہمارا طرز عمل، ہماری عمر آج 20 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، لیکن اس کے باوجود سب کچھ بدل گیا۔ افسوس کہ ہمارا انداز نہیں بدلا، ہماری سوچ نہیں بدلی، ہمارا کام کرنے کا طریقہ نہیں بدلا، ہم نے اپنے طریقے کو بدلا نہیں۔ رمضان آ گیا چلا گیا، ہماری عمر کے 25-30 سال 40 سال گزر گئے، ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہمارا انداز وہی ہوتا ہے کہ ہم آخری عشرے میں جب رب کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب نعمتیں حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب اپنے خدا کی بارگاہ سے انعام ملنے کا وقت ہوتا ہے، جب رونے اور گڑ گڑانے کا وقت ہوتا ہے، جب تلاوت اور ذکر کا اجتماعی اور انفرادی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم عید کی خریداری کے نام پر بازاروں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، رات کے 2 بجے تک، رات کے 3 بجے تک، صرف دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے، صرف دنیا کی تعریف کے لیے، صرف پڑوسی کے برابر نظر آنے کے لیے، صرف کسی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونے کے لیے کہ میرا لباس عالیشان ہے، میری سلیپر بہت عالیشان ہے، میری واچ بہت عالیشان ہے، میں نے کپڑے بہت عالیشان پہنے، صرف ان تمام چیزوں کے لیے، ان جملوں کے لیے۔ عید پر اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، باضابطہ پہنیے، خوشی منانے کا حکم دیا گیا، یہ خوشی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس خوشی کے انداز کو ایسا نہ بنائیے کہ شب قدر سے محروم ہو جائیں۔ اپنی خوشی اس انداز میں نہ منائیے کہ اللہ کے سامنے جو مانگنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا وقت ہے، وہ وقت آپ کا بازار میں گزر جائے، وہ آپ کا وقت خریداری میں گزر جائے، وہ آپ کا وقت روڈوں پر گزر جائے، وہ آپ کا وقت ہوٹل میں گزر جائے، وہ شاپنگ مال میں گزر جائے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی اور محرومی کی بات بندوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ عظمتوں والی مائیں جو ہاتھ اٹھا دیتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ ان کے ہاتھوں کو گرنے سے پہلے ان کی دعاؤں کو اپنوں کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ان ماؤں کو اپنی شاپنگ اور خریداری کے نام پر اتنی مصروفیت ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کون سوچے گا اس بارے میں؟ کون غور کرے گا اس بارے میں؟ کون بات کرے گا اس بارے میں؟ کون احساس دلائے گا آج آپ کو اس حوالے سے؟ آپ یقین جانیے ہمارا مزاج اتنا خراب ہو چکا ہے، ہمارے مزاج میں اتنا چڑچڑا پن آ چکا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، ہمارے ملنے والوں میں کوئی شخص احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ آخری عشرہ ہے، کہاں بازار کے چکر لگا رہے ہیں شاپنگ کے جو ہے نام پر، آپ عبادت کیجئے۔ رمضان عبادت کے لیے دیا اللہ نے، گناہوں سے معافی کے لیے دیا ہے۔ جب کوئی ہمیں احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے، ہم اسے 10 باتیں زیادہ سناتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں اس کی بات، برا لگتا ہے ہمیں، کس نے ہمیں ٹوک دیا، اور ہمارا انداز یہی ہوتا ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ یہ مزاج آج ہم نے بنا لیا، ہماری ہلاکت اسی وجہ سے ہے، مشکلیں اسی وجہ سے ہیں، پریشانیاں ہماری زندگی میں اسی وجہ سے ہیں، قدم قدم پر جو ٹھوکریں لگ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ جب ہمیں ہمارا رب عطا کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں چاہتے، مانگنا نہیں چاہتے ہیں، جھولیاں پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، دو آنسو احساس کے، شرمندگی کے، جو ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، ہم اللہ کے سامنے رونا نہیں چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حالات دن بدن ہماری زندگی میں خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے عہد کرتے ہیں، اس بار ہم اپنے روٹین کو بدلتے ہیں۔ ابھی 20 دن کا وقت باقی ہے آپ کے لیے، ایک عشرہ مکمل ہو رہا ہے، 20 دن کا وقت باقی ہے۔ یہ وقت بہت ہے آپ کے پاس،
بہت وقت ہے آپ کے پاس، مکمل شب قدر آنے سے پہلے 10 دن باقی ہیں آپ کے پاس، کافی وقت ہے یہ۔ اس وقت میں آپ اپنی ضرورت کا سامان لے سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، عید کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا اگر آپ کو شب قدر مل گئی، اگر رب کے سامنے رونے کا موقع مل گیا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع مل گیا، اللہ کی عبادت کا موقع مل گیا، مسجدوں میں آنے اور مسجدوں میں بیٹھنے کا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا موقع مل گیا، یقین جانیے آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی وقت میں گنجائش ہے، بدلیں اپنے انداز کو۔ اس سال ہر سال سے مختلف گزاریں، آخر کے 10 دن، یہ آخری جو 10 دن ہے نا، جس میں جو ہے لیلۃ القدر رکھی گئی ہے، آئیے ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، اس آخری عشرے کو ہم بہترین انداز میں گزاریں گے، اپنے آقا پر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں گے، قضا نمازیں پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اور جب وہ عظیم رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات میں ہم جاگیں گے بھی اور جاگ کر عبادت کریں گے۔ کوشش کریں، میں یہ بات اپنی ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جوانوں سے بھی کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، بچوں سے بھی کہتا ہوں، اس آخری عشرے کے آنے سے پہلے اپنی عید کی جتنی بھی تیاریاں ہیں کریں، اور آخری عشرے کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لیں، اللہ کی عبادت کے لیے، گناہوں پر رونے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، شرمندہ ہونے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ان راتوں میں جاگنے کے لیے۔ یقین جانیں یہ بہت عظیم دن ہے، بہت عظیم دن ہے۔ یہ دن سب کو میسر نہیں آتے ہیں، یہ لمحات سب کو میسر نہیں آتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے اور آپ کے درمیان تھے جو آج نہیں ہیں، اور جو اس سال ہے نہ جانے وہ اگلی سال کتنے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے نیت کر لیجئے، ہم اپنی عید کی تیاری اس جو ہے عشرے کے آنے سے پہلے کر لیں گے، جس عشرے کے اندر اللہ نے شب قدر رکھی ہے، تاکہ ہم شب قدر سے محروم نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا، زندگی بدلنے کے لیے بس صرف ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ جب تک آپ بدلنا نہیں چاہیں گے، دنیا کی کسی کی کوئی بھی محنت آپ کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ جس دن آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کو بدلنا ہے، آپ ارادہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے، عزم مصمم کر لیں گے، جس دن آپ تیاری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ آخری عشرہ ہمیں اپنے رب کی مرضی سے گزارنا ہے، اور کسی بھی قیمت پر ہمیں لیلۃ القدر کی، شب قدر کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ جب آپ ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اس مرحلے کو آسان کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس آخری عشرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما کر اس رات میں ہم اور آپ سب مل کر جو دعائیں کریں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔